وہ جو آج آپ نے ذکر کیا کہ جس پر تنقید جو ہے وہ ہو لیکن تعمیر ہو، یحییٰ فریدی صاحب نے، وہاں انہوں نے ایک اور بھی بات بتائی. انہوں نے کہا کہ جی وہ جو سی جے بننے کا فیصلہ تھا وہ بڑی جلدی میں ہوا کہ میں نیا سوٹ جو ہے وہ بھی نہیں خرید سکا. دھیان سینیٹر بننے کے لیے نہیں، چیف جسٹس بننے کے لیے. ہاں جی، یحییٰ فریدی صاحب کہہ رہے ہیں جیسے وہ ہمارے یہاں نئی سر شیروانی سلوائی جاتی ہے نا کہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، شیروانی سلوا لیں. تو بہرحال اچھا سر، ایک جو ہے وہ کانفرنس ہوئی ہے یعنی کہ 2 روز سے جاری آباد میں، اور وہ کانفرنس بیسیکلی تو یہ تھا کہ جو مسلم کمیونٹیز ہیں اس میں لڑکیوں کی تعلیم سے متعلق یعنی کہ وہ کانفرنس ہوئی جس میں ملالہ یوسفزئی صاحبہ، رابطہ عالم اسلامی نے اس کو طلب کیا تھا، پورے عالم اسلام سے لوگ اس میں آئے. اس کے علاوہ دوسرے لوگ بھی تھے اور ملالہ یوسفزئی بھی آئیں، اور طالبان پر تنقید بھی کی انہوں نے کہ لڑکیوں اب پاکستان میں بھی تو دیکھیں نا، پاکستان میں اگرچہ ہمارے ہاں یعنی تعلیم تو بچیوں کو ہم دے رہے ہیں لیکن 1 کروڑ سے زائد بچیاں اسکول سے باہر ہیں، 1.5 کروڑ تقریباً. ہاں جی ایگزیکٹلی. اور اتنے ہی تقریباً لڑکے بھی باہر ہیں اسکول سے. ہاں جی. تو لیکن بہرحال یہ ایک اچھا انیشیٹو تھا اور ایک اچھا پیغام گیا اس کا پورے عالم اسلام میں. اور ہو سکتا ہے کہ طالبان جو ہے ان کی حکومت کا کوئی نمائندہ شریک نہیں تھا، ہاں جی، وہ اس میں نہیں آئے، لیکن وہ بھی غور کریں گے اور آتے تو بہتر ہوتا، اپنی بات سمجھاتے، اپنا نقطہ نظر سمجھاتے. آپ تعلیم کے نصاب پر تو گفتگو کر سکتے ہیں، آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ نصاب میں یہ چیز ہو، اگر یہ کہیں کہ تعلیم ہونی نہیں چاہیے اور خواتین کو تعلیم دینی نہیں چاہیے تو یہ تو کوئی میرا خیال ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے ہماری تعلیمات میں، اسلامی تعلیمات میں. اور یہی ظاہر تنقید بھی جو ہے وہ کی جاتی ہے. لیکن سر اس طرح کی جو کانفرنسز ہوتی ہیں اس کے بعد کوئی آپ کو لگتا ہے کہ نتائج آئیں گے، کوئی بہتری جو ہے وہ؟ جب اکٹھے ہوتے ہیں، صلاح مشورہ ہوتا ہے، اظہار خیال ہوتا ہے، بات پھیلتی ہے، دور تک جاتی ہے، پیغام ملتا ہے، تو معاشروں میں ایک اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. جس طرح بارش ہوتی ہے، بارش کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اگر آپ تھوڑی سی ہوا چلے تو اس کا بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں. ہمارے جو محی الدین وانی ہیں جی، جو ہمارے ابھی ملائیں گے، ابھی ان کو آ رہے ہیں ہمارے ساتھ، وہ ایک اٹھا نہیں رہے، وہ غالباً اگر دیکھ رہے ہیں تو ان کو کہتے ہیں ذرا کال اٹھا لیں. وہ بڑی ایک یعنی بہت سرگرم شخصیت ہے. اچھا. وہ گلگت بلتستان میں جب چیف سیکریٹری تھے اس وقت بھی انہوں نے تعلیمی میدان میں بہت کچھ کام کیا وہاں، اور یہاں جب سے وہ سیکریٹری ایجوکیشن ہوئے ہیں اسلام آباد میں، تو انہوں نے یعنی تعلیم یعنی جو اسکول ہے اسلام آباد کے ان کو تو بہت امپروو کر دیا ہے. اچھا. اور بچیوں کے اسکول بھی، بچوں کے اسکول بھی جو سرکاری اسکول ہیں، کاش دوسرے علاقوں کے ہمارے صوبوں کے اسکول اسی طریقے سے ایکٹیو ہو جائیں جو سرکاری اسکول ہیں، کیونکہ عوام جو ہے، عام آدمی جو ہے وہ تو سرکاری اسکولوں میں ہی تعلیم حاصل کرتا ہے نا. بالکل. تو پرائیویٹ اسکول جو ہیں اپنی جگہ وہ بھی قابل قدر کام کر رہے ہیں، لیکن بہرحال جو وہ ریپلیسمنٹ نہیں ہے پبلک اسکولس کی. تو پنجاب کی حد تک تو شامی صاحب ہم دیکھ رہے ہیں مریم صاحبہ بڑی ایکٹیو ہیں، وہ جا رہی ہیں، آج بھی بہاولپور میں تھیں، اسکالرشپ جو ہیں وہ دے رہی ہیں. تو آپ اسی پروگرام سے کئی دفعہ کہہ چکے ہیں اس طرف بھی توجہ دیں کہ جو نہیں ہیں بچیاں بچے اصل میں تو جو اسکول ہے نا کے معیار کو بہتر کرنا ہے. اچھا. عام اسکولوں کے ٹیچرز کے معیار کو بہتر کرنا ہے، ان کی سیلریز کو بہتر کرنا ہے، اور ایک بچہ بھی اسکول سے باہر نہ رہے. اور پھر جیسے آپ دیکھیں دلی میں یہ ہوا کہ کیجریوال نے یہ کیا کہ جو پرائیویٹ اسکول ہیں ان کے مقابلے میں سرکاری اسکولوں کا معیار اتنا بلند کر دیا کہ لوگوں نے اپنے بچے جو ہیں پرائیویٹ اسکولوں سے اٹھا کر اور سرکاری اسکولوں میں داخل کر دیا. اور یہاں بھی کہا جاتا تھا، عمران خان صاحب بار بار کہتے تھے کہ جو کے پی کے میں جو سرکاری اسکول ہیں ان کا معیار بہت بلند ہو گیا ہے اور پرائیویٹ اسکول جو ہیں ان کے لیے مشکل ہو رہی ہے. لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ یہ بھی دعویٰ جو تھا یعنی اتنا بے بنیاد تھا، اور وہاں جو اسکول تھے سرکاری اسکول ان کا بھی وہی المیہ ہے جو دوسرے سرکاری اسکولوں کا ہے. اور ہر میرا بنیادی چیز جو ہے وہ اس طرف توجہ دینی چاہیے. باقی باتیں تو اسکالرشپ بھی اپنی جگہ ہے اور نوجوانوں کی حوصلہ افزائی بھی اپنی جگہ ہے جو ٹیلنٹڈ نوجوان ہیں، لیکن اگر آپ سارے بچوں کو اسکول میں داخل ہی نہیں کر سکتے تو پھر یہ تو بڑی ایک بنیادی ناکامی ہے نا. تو اس لیے اور یہ ہو سکتا ہے ہمارے جو وزیر تعلیم ہیں انہوں نے تو یہ بات کہی تھی کہ ہم 2 شفٹیں شروع کریں گے اسکولوں.
تو جو شروع تو نہیں ہو سکی. اور ٹیچرز جو ہیں ان کے معیار کی طرف، اب ہم ایک دفعہ ساؤتھ کوریا گئے اچھا جنرل ضیاء اللہ کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں کے جو پرائمری اسکول کا ٹیچر ہے اس کی تنخواہ فوج کے کمیشنڈ آفیسر جو ہے اس کے برابر ہوتی ہے یا اس سے زیادہ ہوتی ہے. اچھا سیکنڈ لیفٹیننٹ. تو ہمارے ہاں تو آپ دیکھ لیں کہ کیا صورتحال ہے. سڑکوں پر ہی ہوتے ہیں زیادہ تر تو سر ٹیچرز ہمارے. اساتذہ کی جو تنخواہیں ہیں، کئی پرائیویٹ اسکول ایسے ہیں وہاں تو بہت ہی برا حال ہے. اور اساتذہ چھوڑیں، جو ہمارے یہ جو ڈاکٹر ہیں یہ پرائیویٹ ہاسپٹلس میں کئی ڈاکٹر ایسے ہیں ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ تو ایسا پی ایمز کے برابر ہیں. اور سرکاری ہسپتالوں میں بے شمار اسامیاں خالی پڑی ہیں. میں آج گیا شاہدرہ، اچھا، اور وہاں قاضی ٹاؤن ہے، اچھا، اس میں تو وہ میرے پرانے رفیق کار تھے نذیر انور صاحب، 1969 سے ہمارے ہفتہ زندگی کے وہ کاتب تھے، بڑے اچھے فنکار ہیں، بہت زبردست کاتب ہیں، اور بڑی خطاطی ان کی جو وہ لکھتے ہیں اس میں بہت عمدہ طریقے سے، پینٹنگ کرتے ہیں. تو میں وہاں جب گیا تو لوگ، ان کی اہلیہ فوت ہو گئی، اچھا، اور ان کی فاتحہ پڑھنے کے لیے گیا، اور وہاں لوگ اکٹھے ہوئے. انہوں نے کہا کہ یہاں جو نواز شریف ہسپتال ہے وہ اور بہت بڑا ہسپتال ہے، اچھا، لیکن ڈاکٹر ہی وہاں سارے حاضر نہیں ہوتے ہیں، آتے ہی نہیں ہیں، اور سارے جو محکمے جتنے شعبے ہیں وہ کام ہی نہیں کر رہے ہیں. اچھا، اب یہ شاہدرہ کے اندر، اور شاہدرہ کو جو سڑک جاتی ہے لاہور سے، شاہدرہ تو بالکل لاہور کا حصہ ہے، اور اس کو وہ بھی جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی. تو مریم جو ہیں، کسی دن وہ نواز شریف ہسپتال کا بھی دورہ کر لیں، اس سڑک پر سے بھی گزر جائیں تو دیکھیں کہ لاہور سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر، یعنی مرکزی لاہور سے کیا ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. ہسپتالوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اسکولوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور اس پہ جان لڑانی پڑے گی اور کام کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے.